میں پہلے مسلم تھا اور دعوت و تبلیغ بھی کرتا تھا کیونکہ ذاکر نائک کا فین تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تبلیغ والا کیڑا جو ہے آ ہی جاتا ہے. تو جب میں ٹین ایج میں پہنچا تو ایک یہ ایسی ایج ہوتی ہے جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی ایک طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. تو میرا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف ہوا اور خاص کر کے دین کی دعوت دینا یہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا. تو یہ میں کام کر رہا تھا اور کافی سال تک کیا. اور ویسے تو میں دیکھا جائے تو ہمارے جو گھر والے ہیں وہ تبلیغی ہے, تو تبلیغی جماعت میں بھی رہا ہوں, ان کے حلقوں میں بیٹھا ہوں. لیکن اس کے بعد ٹین ایج میں ایک بار میں نے شیخ میراج ربانی اور شیخ توصیف الرحمان کی کچھ سیڈیز میرے دوستوں نے دیا, وہ میں نے سنا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اہل حدیث ہو گیا. تو ایک طرف تو میں اسلام کی دعوت جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دے رہا تھا آن لائن فورم میں, یا پھر آفس میں جب میں کام کرتا تھا وہاں پہ جو کلیگس ہوتے تھے, جب بھی موقع ملتا تھا, جیسے موقع ملتا تھا, اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں میں جو کئی سارے فرقے ہیں, تو چونکہ میں اہل حدیث ہو گیا تھا تو میں دوسرے فرقے والوں سے ڈسکشن کرنا, مناظرے کرنا, یہ بھی میں کر رہا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسلام میں رہتے ہو اور بینگ اے مسلم, آپ ایک دائرے کے اندر سے چیزوں کو دیکھتے ہو, اسلام کو دیکھتے ہو, تو آپ اسی میں الجھ جاتے ہو کہ بھائی کون سا فرقہ صحیح ہے, کیا صحیح ہے. اور اسلام میں رہنے کے لیے تو آپ کو عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے, آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہوتا ہے, جو بتایا گیا ہے ویسے ماننا ہوتا ہے. تو ایک انسان باہر کے پرسپیکٹو سے آؤٹ آف دی باکس آ کے سوچتا نہیں ہے کہ بھائی کیا ایز اے ریلیجن کیا یہ صحیح ہے, اس کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ صحیح ہے, جو فلسفی بتائی جا رہی ہے اس میں کیا وہ صحیح ہے, لاجیکل ہے, سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے. تو جب تک آپ اندر رہتے ہو یہ ساری چیزوں پہ آپ دھیان نہیں دیتے. اور میں بھی ایسی تھا, اندر سے اس کو دیکھ رہا تھا, اندر کی جو الجھنیں تھی, لوگوں سے بات کرنا, یہ کون سا فرقہ صحیح ہے, یہ ساری چیزیں ہی چل رہی تھی. لیکن جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے انسان کے اندر اور ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کا نام خراب ہے, ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اکثریت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا نام ہے, ریلیجن کے نام پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں موسٹلی وہ سارے اس میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان آ جاتے ہیں. لیکن پھر وہاں پہ ہم یہ لوگوں کو کہتے ہیں, اور میں بھی یہی کہتا تھا کہ بھائی اسلام سچا ہے, مسلمان جو ہے ان کے اندر خرابی ہو سکتی ہے, یہ ان کا پرسنل عمل ہے. لیکن یہ ہم کہتے تھے, لیکن بہت ساری چیزوں پہ جب غور و طلب کرنے لگے, اور چونکہ میں یہ ڈیبیٹس کرتا تھا آن لائن, تو سامنے سے بھی جب آپ کسی کے بارے میں کچھ برا بتاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کے اندر کیا برائی ہے وہ بتائے گا. تو وہ چیزیں سامنے آتی تھی, لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک دن تھوڑا ایسا سوچنے میں لگ جاتا کیا یار ایسی ہے, بعد میں پھر ایمان غالب آ جاتا اور وہ ڈاؤٹس جو چلے جاتے. جیسے جیسے میرے اندر میچورٹی آنے لگی اور میں چیزوں کو اسلام کے دائرے سے نکل کر دیکھنے لگا, تو بالکل صاف ہو گیا کہ اسلام ایک کلٹ ہے. اور یہ کوئی آپ کو لاجیکل نہ فلسفی دیتا ہے, نہ اس میں جینے کا طریقہ یا انسانیت کے لیے کچھ بھلائی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمیاں کمیاں اور برائی برائی ہے. تو میرے جیسا انسان جو ہے وہ جو غلط چیز ہے اس کو صحیح سمجھ کے منافقت والی زندگی اختیار نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے پھر اسلام چھوڑ دیا فائنلی. سٹارٹنگ میں میرا کوئی پلان ایسا نہیں تھا کہ اسلام چھوڑنے کے بعد میں چینل بناؤں گا. 1.5 سال تک تو میں ایسے ہی تھا, پھر گھر میں بہت سارے پرابلمس ہوئے, ان کو معلوم پڑا, بہت زیادہ دقتیں ہونے لگی. پھر اس کے بعد پھر میں تھوڑا مطلب گھر پہ بھی چھپ بیٹھ گیا. لیکن میں نے سوچا یار کہ جب اسلام میں رہتے ہوئے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا, تو اب جب مجھے حقیقت پتہ چلی ہے تو کیوں نہ میں لوگوں کو اس میں کیا ہے اس کی حقیقت ریفرنسز کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھوں, اور ان کو بھی موقع دوں کہ بھائی آؤ اور میری باتوں کو غلط ثابت کر. تو میں نے اپنا فیس پہلے ریویل نہیں کیا تھا, میں نے چینل اوپن کیا, وہاں پہ پھر میں لائیو اسٹریمنگ کرنے لگا. لیکن چونکہ میں اپنے محلے میں بہت زیادہ فیمس تھا ان چیزوں کو لے کے, اسلام کی تبلیغ کرنا یہ سب اور مناظرے کرنا, تو جو میرا ایک مناظرے کا گروپ تھا مسلمانوں کا, ان کے اندر جو ممبرز تھے یعنی میرے دوست, وہ میری آواز پہچان گئے اسٹریم کی, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میری آئیڈینٹی لیک کی. اور کس کے ذریعے سے لیک کی, آپ کے پاکستان میں رہتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب,
انہوں نے پھر میں کیا کرتا تھا اور کہاں رہتا تھا، وہ ایریا کا ایڈریس، کیا پڑھائی کی، سب انہوں نے میری ڈاکسنگ کی، جس کی وجہ سے مجھے اپنا گھر بار ایریا فیملی سب چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے. پھر تھوڑے دن میں نے اپنا چینل جو ہے وہ نام چینج کر لیا، لیکن چونکہ میرے اندر وہ کیڑا تھا لوگوں سے بات کرنے کا، بتانے کا، تو میں پھر سے آیا ریٹرن. اور اس کے بعد پھر انڈیا ٹی وی پہ میرا اپیئرنس ہوا، کروڑوں لوگوں نے اس شو کو دیکھا مولاناؤں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یعنی بہت سارے مجھے لوگ جاننے لگے، سبسکرائبرز میرے بڑے. اور ہر ہفتہ میں 2 دن مومنوں کے ساتھ ٹیوزڈے اور فرائیڈے رات 9:30 بجے انڈیا ٹائم میں اسٹریم کرتا ہوں. الگ الگ ٹاپک ہم چوز کرتے ہیں اور پورا موقع دیتے ہیں مومنوں کو کہ آؤ ہماری بات کو ریفرنسز کے ساتھ رد کرو. میں ایک چیز آپ کو بولنا چاہتا ہوں انم جی، لاسٹ چیز، کیونکہ جو ہمارے زین بھائی ہے ان کو بھی موقع دینا ہے آپ کو. لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں سے بالکل نفرت نہیں کرتا ہوں. مجھے مسلمانوں سے اب بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا پہلے تھا. میرا پرابلم مسلمان نہیں، میرا پرابلم اسلام ہے. تو میں اسلام پہ بات کرتا ہوں، اور یہ بات بولنا مجھے ضروری لگا کہ مجھے مسلمانوں سے کوئی یعنی وہ دشمنی یا ہیٹ اس طریقے سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمان جو ہے وہ اسلام کے فرسٹ وکٹم ہے، اور ان کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے. اکثریت مسلمانوں کی انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، اور رسول اللہ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ تو مولوی حضرات ہے جو ان کو بھیڑ کی طرح کیا کہتے ہیں اس کو چرا رہے ہیں. ورنہ اگر مسلمان اگر واقعی میں تھوڑا سا عقیدت کی پٹی ہٹا کر اسلام کو پڑھے، سوچے، سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لاجیکل انسان اسلام میں رہ نہیں سکتا، اس کو اس سے باہر نکلنا پڑے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح. ساحل زین کی طرف بڑھتے ہیں. زین آپ مجھے بتائے گا جس طرح سے ساحل نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، اسلام کے بارے میں بتایا ہے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں ریفرنسز سورہ کی بتا کے مطلب دلائل دے سکتا ہوں، چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، تو آپ ایگری کرتے ہو ان ساری چیزوں سے؟ نہیں دیکھیں، ہر بندے کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. ساحل بھائی کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے مجھے تو نہیں آئیڈیا. اور میں 1-2 سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان کے جو سوال جوابات ہیں ان میں سے 1-2 چیزیں میں ایڈ کر دوں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ غلط نہیں ہے، اسلام غلط ہے، یا پہلے سمجھتے تھے کہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اسلام میں رہے ہیں پھر یہ بھی دہشت گرد رہے ہیں. اب آگے انہوں نے توبہ کی ہے اور اب ان کی دہشت گردی وہ جو ہے وہ ساری ختم ہوئی ہے. ان کیس یعنی اب جو بندہ اسلام میں ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سینے سے باندھ کے تو لگے پھر رہے ہیں یہاں پر. اور ان کو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ پھر جو دوسرے سری لنکا میں جو سارے اٹیک ہوتے رہے، نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں جا کے جس نے اٹیک کیا، جو اسپین میں اٹیک ہوئے، جو وار لڑی گئی 2 ورلڈ وارز، وہ ساری مسلمان ہی لڑتے رہے ہوں گے. پھر یہی ہے پوری دنیا میں، باقی تو سب کے سب امن پسند ہے. مسلمانوں سے یہ ساری چیزوں کا آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے تو لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے تو اسٹیٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تو کوئی لوگ جگہوں کو فتح ہی نہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیسر و کسرا جو تھے وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو خزانے تھے وہ مسلمانوں کے پاس ہی تھے. جنگ و جدل تو آ کے شروع ہی مسلمانوں نے کیا. اس سے پہلے تو پوری دنیا اتنی امن کا گہوارہ تھی کہ جنت اسی دنیا کو کہتے تھے، اس سے علاوہ تو کوئی جنت کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے صرف یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں کہ بھائی آپ ابھی کسی ریلیجن میں ہیں یا آپ ایتھسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، کیا ہیں؟ مجھے صرف اپنی پوزیشن کا آپ کی کا آئیڈیا ہو جائے تو پھر میں آپ کو شاید آپ کو بہتر جواب دے سکوں. دیکھیے، میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے کہ کیا ہر مسلمان سینے پہ بم پھوڑ دیتا، میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ مسلمان تو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے. اس کو تو جتنا بتایا جا رہا ہے وہ اتنا کرتا ہے. اگر ایک انسان اصل اسلام میں فالو کرے گا تو جو ISIS کرتا ہے، جو حماس کرتا ہے، وہ کرے گا. ان کے نزدیک نہیں، اور میرے نزدیک بھی. سر میرے بیچ بات میں دوں نہ گا بولے نا. میں میں پوزیشن بھی آپ کلیئر کر دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں زین بھائی. آپ ہمت حوصلہ رکھیے سننے کی، کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب اسلام کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو مومن حضرات بالکل برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑا حوصلہ رکھیے. تو آپ کو میرے بیک کو نہیں پتا، میں فلسفی کا طالب علم ہوں، میں نے فلسفی پڑھی ہے اور میں یہ ارے ساری چیزوں سر، کو
फिलॉसफी, इस्लाम की फिलॉसफी पे अगर आपको कभी लगे तो मेरे चैनल पे आके डिस्कशन कर लेना, कितनी घटिया फिलॉसफी है ये मैं आपको साबित कर दूंगा। खैर मुझे बोलने का मौका दीजिए, बीच में ना बोलिए, थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। तो मैंने तो पहले, और म्यूट कर लीजिए ना जैन भाई, आपके वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि सारे मुसलमान जो है उन्होंने तो इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, वो जानी नहीं है, वो देखे नहीं है। जो पढ़ लेता वो या तो आतंकवादी बनेगा या तो फिर उसको जो है वो मुनाफिकत वाली जिंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने भी किया है एज अ रिलीजन, यानी कौन सा खुदा कहता है कि भाई तुम दुनिया पे कब्जा करो और वहां पे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की रहेगी, और जो नहीं मानेगा उसके साथ तुम लड़ाई करो। आप देखिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 क्या कहती है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनु दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम सागिरून। ये खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइट अगेंस्ट दोज हु नॉट बिलीव इन अल्लाह। और मैं उर्दू में पढ़ लेता हूं ताकि जो व्यूअर्स है उनके भी समझ में आ जाए। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे, छोटे बनकर रहें। आप बताइए कि ये खुदा जो है ये किस तरीके का खुदा है जो लड़ाई की यानी तालीम दे रहा है कि भाई जो अल्लाह और उसके रसूल पे नहीं मानते, कयामत के दिन पे नहीं मानते, इनके साथ तुम जो है वो लड़ाई करो यहाँ तक कि वो जिजिया दे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे, रसूलुल्लाह की हदीस है 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या जंग के लिए रेडी हो जाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है लड़ाई का, ये बाकी लोग जो कर रहे होंगे वो इंडिविजुअल उनका अमल होगा, लेकिन यहां तो ये रिलीजन के पास से आ रहा है। हमास ने क्या किया? हमास ने औरतों को पकड़ा, स्लेव्स बनाया। यही काम जो है रसूलुल्लाह भी कर रहे थे, उनके सहाबा कर रहे थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 आप पढ़िए, वहां पे साफ आपको नजर आएगा कि स्लेव्स के साथ वो लोग सेक्स करते थे, बेचते भी थे। रसूलुल्लाह ने खुद बनु कुरैजा के जो औरतें थी, जो बांदियां थी, लौंडियां थी, उनको नजद के बाजार में बेचा है, उनसे असलहा खरीदा। तो क्या ये एक अच्छे इंसान का काम है? क्या एक अच्छा खुदा है जो सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6 पढ़िए, आप मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहे हैं, वहां पे इजाजत दे रहे हैं कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के। ये कौन सा खुदा है जो कुरान में औरतों के लिए ऐसी बात कर रहा है कि आप उनके साथ जो है सेक्स कर सकते हो बिना शादी के? और दूसरी चीज जो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या मानते हैं, क्या आइडियोलॉजी? भाई मैं एक अपनी नई आइडियोलॉजी बना रहा हूं जिसका नाम है साइलिज्म। इस आइडियोलॉजी में हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। एक इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में कोई मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं आ जाएगा ये जान करके खुदा है या नहीं है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें चाहिए कि सोसाइटी को बेटर करे, सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है। और इसी वजह से आप देखिए कि सऊदी अरब, दुबई, कतर और यूएई, ये सारे लोगों को भी समझ में आ गया है कि इस्लाम एक आउटडेटेड मजहब है, इसके कानून शरिया आउटडेटेड है। वो लोग खुद इससे निकल रहे हैं। एमबीएस ने क्या किया, कितने सारे कानून जो है वो चेंज कर दिए, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे नो दैट इट वोंट गोइंग टू वर्क। अगर हम शरिया लागू करेंगे, इस्लामिक लॉ फॉलो करेंगे, तो भाई वो सस्टेन नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में, आप बताइए, जो 100% शरिया को लागू कर रहा है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि ये आउटडेटेड है। तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी भी बता दी, मैंने रसूलुल्लाह के और अल्लाह के कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया। जैन भाई को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि एज ए रिलीजन या रिलीजियस जमात के तौर पे कोई भी दुनिया में आपने देखा कोई लड़ाई नहीं। फिर आपने ज़ायनिज़्म को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ा होगा, और ऐसी हज़ारों
اور مثالیں ہیں پوری دنیا کے مذاہب میں جو آر ایس ایس کا آپ نے نام لیا ہے زین بھائی, آر ایس ایس کا نام لیا ہے, ذرا مجھے بتائیے آر ایس ایس یہ میں آپ کے کہتا ہے کہ بھائی ساحل بھائی اگر آپ میرے درمیان میں بولیں گے تو پھر میں آپ کے درمیان میں بولوں گا, بات تو پھر وہی. ریئلی سوری, آپ بولیے. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندو اسلامزم ہے وہ ہم نے مولویوں سے سیکھا ہے. تو اگر آپ اسلام کے اوریجن کو جانتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اسلام میں ملاازم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مولوی حضرات یا دوسرے, اسلام میں جو پہلی شرط آتی ہے وہ یہ شرط آتی ہے کہ ہر شخص کو اتنا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. دیکھیں یہ سنت یا نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ اس کو جائز ناجائز, حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز ہو جائے. یہ اس پہ فرض ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ اس نے کسی مولوی سے نہیں سیکھنا, یہ اس نے کسی مدرسے سے نہیں سیکھنا, یہ اس کی پرسنل ڈیوٹی ہے. یہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس کو. اس وجہ سے اب آپ کو اگر اسلام کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہو, اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں, تو جب اسلام آیا تھا تو تب کرسچینٹی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی, ٹھیک ہے. کرسچینٹی کا جو مین فوکس تھا اس میں جو چرچ تھا اس کی ڈومیننسی تھی, سارا کا ساری اتھارٹی جو ہے وہ چرچ کے پاس تھی, وہ پاپ کے پاس تھی. اسلام اس چیز کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام پاپزم کو ختم کرنے کا خیال لیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا میگنا کارٹا کو, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو, میگنا کارٹا میں جب اتھارٹیز کو ڈیفائن کیا گیا اور جب عام شخص کو اتھارٹی دی گئی انسٹیڈ کے چرچ یا پاپ کو دی جائے, تو اس کو جب ختم کیا گیا تو اس سے بہت پہلے 500 یعنی 6ٹھی صدی میں اسلام نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا کہ عام آدمی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. یہ کسی جو ہے وہ پاپ جو مولوی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کلچرل ٹچ ہیں, یہ ملاازم کا ہونا, کیونکہ بعض کرسچن جو ہیں وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے کرسچینٹی کی کچھ چیزیں نہیں چھوڑی, بعض ہندو اسلام میں آئے انہوں نے ہندوازم کے وہ کلچرل چیزیں نہیں چھوڑی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں, اس کو آپ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اسلام کا اوریجن اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور قرآن کے آپ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں, بہترین بات ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو دوسری بات ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو نہیں لے رہا یا اس کنٹیکسٹ میں چیزیں نہیں بتا رہا, لیکن جو کلچرل ایسوسیشن ہے مختلف لوگوں کی, وہ جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اپنے سیاق و سباق کے تحت جو ہے وہ بیان کرا ہے. اور دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, تو میرا جو خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہم جتنے بھی میرے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے وہ جس چیز پہ پراؤڈ کرتے ہیں نا اس کو وہ اپنی سی وی میں مینشن کرتے ہیں. یعنی اگر میں بلڈ ڈونر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں جی سی میں لاہور میں, تو میں ہمیشہ لکھوں گا کہ ایکس پریزیڈنٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی. آپ لکھتے ہیں ایکس مسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ ایسوسیشن چاہتے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں اس پہ پراؤڈ ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں نہ لکھیں گے تو لوگ آپ کو سننا بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے سائلزم میں, لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے سائلزم کی طرف, لوگوں کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سائلزم سے. میں آج یہاں پہ زینزم لکھنا شروع کر دوں تو لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. لوگ اگر آپ کو سنتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں سنتے کہ ان کو سائلزم میں کوئی انٹرسٹ ہے, لوگ آپ کو اس لیے سنتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بڑا سا ایکس مسلم لکھا ہوا ہے. تو آپ کی یہ جو ایسوسیشن ہے نا, یہ آپ کی سی وی میں ایک ایڈیشن ہے جو آپ مسلسل کر رہے ہیں. میں اس کو کوئی لڑائی والے انداز میں نہیں کر رہا, میرے آپ بھائی ہیں اور میں اس معاملے میں بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں. ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی مرضی کا مذہب رکھے, اپنی مرضی کا فرقہ رکھے, اپنی مرضی کے بلیف سسٹم رکھے. دیکھیں اگر آپ سائلزم کو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے, اسلام بھی ایک بلیف سسٹم ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو, جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ریزننگ کو یوز کیا, آپ نے اپنے دماغ کو یوز کیا, آپ کو لگا اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین مکمل طور پہ غلط ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دین مکمل طور پر صحیح ہو جائے. کچھ سے فالس ہوتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مذہب میں آپ کو ہزاروں نکال کے دے سکتا ہوں. جو مرضی دنیا کا مذہب لے آئیں, جو مرضی دنیا کا فرقہ لے آئیں, ایون آپ کا جو سائلزم ہے اس میں بھی ہزار قسم کے نقائص ہوں گے, لیکن اس کی بیس پہ کسی دوسری جو کمیونٹی ہے اس کو ریڈیکیول کرنا میرے خیال میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور ساری کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے جو ایکسٹریمزم کا فروغ چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی پازیٹیو چیز کر رہے ہوتے
اور اس سے کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی معاشرے میں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اس ایکس مسلم سائلزم پر کی وجہ سے کوئی پازیٹیوٹی آئے گی، کوئی امن آئے گا. آپ جنگ کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، آپ لڑائی کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، بالکل پازیٹیولی چیز بتا رہا ہوں. آپ ویسے تو لڑائی کے خلاف دے رہے ہیں، لیکن سر اس سے اتنا امن سارا مجھے بول آتا دیں گے نظر نہیں تو آ رہا. بہت سارا پوائنٹ پھر مس ہو جائے گا اگر اتنا سارا آپ بول دیں گے تو. ضرور ضرور، آپ بولیے ساحل بھائی، آپ ضرور بولیے. جی اچھا، جو آپ نے پہلی بات کی کہ بھائی اسلام میں ملا کا کانسیپٹ نہیں ہے، میرے خیال سے آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے. اللہ خود کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خود جا کے پڑھنا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کہاں سے پڑھے گا جب اس کو عربی نہیں آتی ہے؟ کہاں سے پڑھے گا جب قرآن اتنا ایمبیگوس اور یعنی اتنی کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے، وہ کہاں سے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو یہ جو سارے فرقے بنے ہیں، اور آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے اکا دکا، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اپنے علماء پہ بھروسہ کرتی ہے، آنکھ بند کر کے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک چیز جو ایک فرقے میں حلال ہے وہ دوسرے فرقے میں حرام ہے. ایک وہاں جو حرام ہے وہ یہاں حلال ہے. ایک وہاں جو صحیح ہے وہ یہاں پہ غلط ہے. یہاں پہ جو صحیح ہے وہ وہاں پہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ایک ایمبیگوس کتاب ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی انسان جو ہے کسی مذہب کو مانتا ہے. بھائی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو آپ کے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. اسلام میں تو ایک انسان جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا تو موت بتائی گئی ہے. اور میں حدیثوں کی پوری لائن لگا سکتا ہوں آپ کو جس میں یہ والا قول جو ہے آپ کو مل جائے گا رسول اللہ کا کہ جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. اور حضرت علی نے تو باقاعدہ جو زندیق تھے، ایتھیسٹ تھے، ان کو زندہ جلوا دیا. ارے بھائی یہ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ زندہ جلوا دیا. پھر جب کیا نام ہے ان کا، ابن عباس یا غالباً کو ایک صحابی ہے، میرے کو حدیث وہ دیکھنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں زندہ نہیں جلاتا بلکہ میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ کی سزا مت دو، یعنی جلانے والی. تو آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، آپ کے نزدیک فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن ہوگا، لیکن اسلام کے نزدیک نہیں ہے. اسلام کے نزدیک تو جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے. یہ آپ کی بات کا جواب. تیسری چیز، میں نے آپ سے سیکس سلیوری کے بارے میں کچھ حوالے دیے تھے. آپ کے رسول، آپ کے صحابہ، آپ کا اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور خود یہ اس میں انوالو تھے. اس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ایک اچھا خدا وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور ایک بیسٹ رول ماڈل وہ ان چیزوں میں کیسے رہ سکتا ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تیسری چیز جو میں نے بتایا کہ بھائی یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ کیسا خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اس کو نہ مانے، اس کے دین کو نہ مانے، قیامت کے دن کو نہ مانے، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے تمہیں جزیہ دے. یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ تو ایسے خدا کو ایک نارمل انسان یا ایک اچھا انسان کیسے مان سکتا ہے؟ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو. تو بھائی آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 ہاں 106 یا 108 اس میں آپ پڑھیے کہ وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کے خداؤں کو گالی نہیں دو کیونکہ وہ آپ کے خدا کو جو ہے وہ گالی دینا اسٹارٹ کر. اگر آپ اس کی تفسیر میں پڑھے تفسیر ابن کثیر، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے، قریشی تھے، ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کیسے رسول ہے؟ آپ نے کہا ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے پوری لائف، اور اللہ خود تو ریڈیکول کرتا ہے دوسرے مذہبوں کے بارے میں.
اگر ریڈیکل نہیں کرنا چاہیے تو تم دوسرے کے خداؤں کو جھوٹا خدا کیوں کہتے ہو؟ مت کہو، آپ اپنے اللہ کو ماننا ہے مانو، کوئی مشکل نہیں، لیکن دوسرے کے خداؤں کو باطل، جھوٹا، بت اور یہ نہ وہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی، شوبھا نہیں دیتی کہ آپ خود ریڈیکیول کرو اور دوسرا کوئی بولے تو آپ کو مرچی لگ جائے۔ اور تیسری اور ایک بات آپ نے کہی کہ سائلزم کو سے فرق نہیں پڑتا ایکس مسلم، بھائی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم، اور میں نے کیوں نام رکھا ہے؟ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اکثر مسلمانوں کو یہ ایک دھوکا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی اسلام کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ او بھائی دھڑلے سے چھوڑ رہے لوگ۔ پیو ریسرچ کا آپ سروے دیکھیے، اس میں انڈیا میں ریسرچ کیا گیا، اس کے حساب سے 1,20,00,000 لوگ اسلام چھوڑ چکے۔ ہمارے چینلوں پہ ہر سٹریم میں لگ بھگ 2 سے 3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سن کے ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس میں کچھ ایسے بھی آتے ہیں، طالبان والے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں اس میں تھا، میں نے چھوڑ دیا، اور ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جہاد کی چکر میں جانے والا تھا، اچھا وہ آپ کا چینل مل گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات سے چڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو اگر دلیل کے روشنی میں آپ رد کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جائیں گے۔ تھینک یو۔ اسی بات ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور کیونکہ یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، آبجیکٹیو چیز اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آبجیکٹیوٹی کی بات ہو تو پھر اس کا کوئی کنکلوژن نکل سکتی ہے۔ باقی ساحل بھائی نے ایک دو چیزیں اور بتائیں، انہوں نے پھر کہا کہ علماء کی بات انہوں نے کی، میں نے ملا ازم کہا ہے، میں نے علماء کی بات کی نہیں ہے۔ ملا ازم از اے ڈفرنٹ تھنگ، علماء جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ کو سیکھنی ہوتی ہے۔ عربی سیکھنا از سم تھنگ ایلس، اور اس عربی کے آگے تفسیر کسی مولوی سے سیکھنا وہ سم تھنگ ایلس۔ جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو تفسیر آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ کو عربی آ گئی تو obviously آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، تو وہ چیز۔ دوسرا، امام غزالی جو ہیں وہ عالم کی تعریف یہ کرتے ہیں، یہ مولوی کی تعریف یہ کرتے ہیں، جو آپ نے حدیث بھی سنائی تو اس کے مطابق یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ عالم کا مطلب وہ عالم نہیں ہے جو دین کا عالم ہے، عالم کا مطلب ہر اس شعبے کا عالم ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک عالم ہے وہ کوئی 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا جو ہے وہ ایک جو عام آدمی ہے اس کے جاگنے سے افضل ہے، تو اس میں وہ عالم نہیں ہوتا کہ جو صرف دین کو جانتا ہے، اس میں وہ عالم ہے جو کسی بھی ایسے علم کو جانتا ہے جس سے اسلام کو اور مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیمسٹری کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ بایولوجی کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھ کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی ایسی فیلڈ کا علم ہوتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، ساحل بھائی، ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی، تو یہ بولڈ اسٹیپس ہیں، کچھ چیزیں آپ نے کی ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن بات وہی ہے، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اسلام چھوڑا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ اسلام 1,20,00,000 لوگوں نے چھوڑا ہے، تو میرے خیال میں تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں قبول بھی کیا، دوسرے مذاہب سے بھی اس طرف آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب غلط ہو گیا، یہ مذہب صحیح ہو گیا۔ تو اس میں میرے خیال میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائلزم جو ہے وہ آبجیکٹیو چیز ہے، یہ فل اینڈ فائنل چیز ہے، یہ 100% ٹھیک چیز ہے، اس میں کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے بارے میں بھی سیم چیز نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن بیس اور آخری چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہم جو جس جگہ پر ہے اس کے ہونے پہ اعتراض نہ اٹھائیں۔ آپ نے کہا کہ اسلام میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں سوال نہیں کرتا کوئی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان بحیثیت انسان، یعنی ہمارے یہ اوریجن میں ہے کہ ہم لوگ آسان پسند ہیں، آسانی پسند لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بڑی ریئر چیز ہوگی، اب جیسے کچھ چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا مذہب چینج کیا ہوگا، اسلام نہیں، کوئی بھی مذہب دنیا میں بڑے محدود لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو ہے دین چینج کیا ہوگا، اور ریسرچ بیس تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریسرچ کر کے تو اپنا مذہب چینج کیا ہوگا۔ ادروائز ہم آسان پسند لوگ ہیں، ہم جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مرتے ہیں۔
اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے، بالکل آپ کی میں بات سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ریڈیکیول کرنے سے، کسی دوسرے مذہب پر اعتراضات اٹھانے سے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ امن نہیں ہوتا، اس سے لڑائی ہوتی ہے۔ وہ چاہے جو بھی مذہب ہو، جو بھی دنیا کا یقین ہو، کوئی بھی بلیف سسٹم ہو، اس پہ جب آپ کوشچن ریز کریں گے تو اس کے ماننے والے آبویسلی غصے میں آئیں گے، اس سے امن متاثر ہوگا۔ میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ امن متاثر نہیں ہونا چاہیے، جو جس مذہب میں ہے، جس بلیف سسٹم میں ہے، اس کو وہاں پہ رہ کے دوسرے کو ہارم نہیں کرنا چاہیے۔ That's all۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زین بھائی ایک بہت اچھے انسان ہے، لیکن ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرے۔ انہوں نے جو سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی بات کی ہے، میں کوئی ایڈیشنل ٹاپک نہیں چھیڑوں گا کیونکہ یہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے۔ دیکھیے سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی جو انہوں نے بات کی ہے، تو بھائی میں نے بھی اپنی باتوں کو کوئی ایسا نہیں کہا کہ میری باتیں جو ہے آبجیکٹیولی صحیح ہے، لیکن آپ اسلام کو آبجیکٹیولی اس کے جو قوانین ہے اس کو آبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں یا سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے جیسے آپ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بھائی آپ نے پھر اللہ کی بات کو جو ہے وہ صحیح سے مانا ہی نہیں، کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، اور رسول اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ پرفیکٹ ہے، اور اس میں آپ نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو بھی سبجیکٹیو اگر مانیں گے تو آپ ویسے ہی اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے۔ اور میں نے اپنی بات کو جو ہے وہ ایسا نہیں کہا ہے کہ آبجیکٹیو ہے، اور میں نے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ہم انسان ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آج صحیح لگ رہی ہے ہم کو، وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے غلط لگے۔ تو یہی انسانی فطرت ہے کہ ٹائم کے حساب سے اس کے اندر چینجز آتے جاتے، جو پہلے اس کے اندر برائی تھی انسان اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے۔ اور سبھی لوگوں نے دیکھا، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے جو دیکھیں گے سنیں گے، کہ میں نے جتنی باتیں سوال اٹھائے اسلام پر، زین بھائی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ٹائم کی کمی ہو، یہ بھی ایک پرابلم ہو، تو میں زین بھائی کو انوائٹ کروں گا میرے چینل پر، کبھی آپ آئیں، کوئی بھی ایک ٹاپک اچھے سے اسٹڈی کر کے آئیے گا، ریفرنسز کے ساتھ ہم بات کریں گے، ایک اچھی ڈسکشن ہوگی۔ تھینک یو سو مچ زین بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔